अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा छक्का मारा है फ्रेंड्स आज के पूरी दुनिया का इमिग्रेशन सिस्टम एक बार तो उसने हिला के रख दिया है। इमिग्रेशन सिस्टम से मेरी मुराद वो एक तरीक़ाकार वो सिस्टम जिससे दुनिया भर में लोग मूव होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं दुनिया के सभी लोगों के लिए। दुनिया की आबादी कोई 8-10 अरब के करीब तो होगी इस वक्त। तो दुनिया के सभी लोगों के लिए जो भी उनकी नेशनैलिटी है, चाहे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कहीं पे भी जो लोग बसते हैं दुनिया भर में, सब के लिए रूस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में या रिसेंटली जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई, पाकिस्तान की तो बहुत सी खबरें हम रोज़ सुनते हैं कि इस वक्त जो कंडीशन है, हर बंदा मुल्क छोड़ के जाने को तैयार है। और यकीनन इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि लोग बाहर जाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, एजेंट्स के पीछे भागते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च करते हैं इन बड़े कंट्रीज़ में सेटलमेंट के लिए। तो अब आप सभी लोगों के लिए आज ही रशिया गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अप्रूव की है। व्लादिमीर पुतिन ने उसको साइन कर दिया है कि दुनिया भर के तमाम लोग, इस बात को ज़रा फ्रेंड्स समझिएगा कि दुनिया भर के तमाम लोग जिनके मुल्कों में अमरीकी एजेंडा पे गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, अब ये छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, दुनिया भर में बहुत से ममालिक ऐसे हैं, बहुत से कंट्रीज़ में अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाती है। अमेरिका खुद जाके वहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ उस कंट्री की लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करवाती है। तो दुनिया भर के तमाम लोग जो कि तंग हैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से, या उनके कंट्री में अमेरिकन एजेंडा पे काम होता है, अमेरिकन पॉलिसीज़ पे काम होता है, वो सभी लोग जिनको अच्छी फूड नहीं मिल रही है अपने कंट्रीज़ में, वो सभी लोग जिनको अपना रिलीजन, अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की खुली आज़ादी नहीं है, छूट नहीं है, वो सभी लोग जो कि हमजिन्स परस्ती से तंग हैं। आजकल लड़के लड़के का रिलेशन, लड़की लड़की का रिलेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में। पहले ये वेस्ट का कल्चर था, लेकिन अब हमारे कंट्रीज़ में ये कल्चर बहुत तेज़ी से एक स्पीड पकड़ रहा है। तो जो भी लोग इस तरह के प्रॉब्लम से दुचार हैं, अपने कल्चर में कुछ सीधा करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी चीज़ों से तंग हैं, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से तंग हैं। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपको अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा। आपके पास अच्छी स्किल्स हैं लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे आपको स्किल्स अपनी इम्प्रूव करने का, अपनी स्किल से कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेसमैन हैं, कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, फिज़िशियंस हैं, जो भी प्रोफ़ेशन है आपका, इसमें कोई प्रोफ़ेशन की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रखी गई कि इस ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और मज़दूर लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसमें मेन फ़ोकस किया गया है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग हैं, अमरीकी एजेंडा से तंग हैं, तो आप लोगों के लिए रशिया ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। ना सिर्फ रशिया आपको पीआर देगा, आपको रिहाइश देगा, खाना-पीना देगा, जॉब्स के मौके मिलेंगे, बिज़नेस के मौके मिलेंगे, हर तरह की सहूलत आपको मिलेगी अब रशिया में। और अगर आप मैप पे देखिए तो रशिया इतना बड़ा है कि आधी से ज़्यादा दुनिया अगर रशिया पहुँच जाए तो भी रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वहाँ पे ठंडे इलाके ज़्यादा हैं, स्नो वाले इलाके ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स में प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि रशिया में तो आबादी नहीं हो सकती, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है। भाई मेरे, ये इन पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती स्नो। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और जब रशिया ने आज ये ऐलान किया है, व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री साइन कर दी है, तो ये बातें सिर्फ हवा में नहीं होती, इसके ऊपर अमल भी किया जाता है। और आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्राइट मौका है फ्रेंड्स कि आप लोग रशिया का पीआर लेके पूरा का पूरा टब्बर अपने साथ ले जा सकते हैं। ना सिर्फ पीआर बल्कि ये आपको सिटीजनशिप के लिए भी लेके जाएगा। और इसको रशिया का छक्का भी इसलिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पुरानी पॉलिसीज़ जो 20-30 साल से एक उनकी पॉलिसी चलती आ रही थी, उसी को आज डंप कर दिया है, छक्का मार के ग्राउंड से बाहर फेंका है। जिसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रशियन लैंग्वेज की होती थी कि रशियन लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है और बिल्कुल परफेक्ट आनी ज़रूरी है। लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम नहीं होता, लोगों ने सीखी भी हैं, लोग बोलते भी हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर आजकल रशिया में ऑलरेडी हैं, जो काफ़ी टाइम से इंडिया में थे, बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनको रशिया का वर्क परमिट मिल चुका है, वो रशिया में जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया इस नई डिक्री में। अब रशियन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ एक और बड़ी रिक्वायरमेंट थी रशियन हिस्ट्री,
کہ آپ کو روس کی ہسٹری آنی چاہیے، اس کا ایگزام پاس کریں گے تو ہی آپ PR کے لیے جا سکتے تھے، اور ہسٹری بھی وہ جو رشیا خود آپ کو بتانا چاہتا ہے، پوری دنیا کو سکھانا چاہتا ہے، وہ ہسٹری آپ کو آنی چاہیے تھی۔ اس نئی ڈگری، نئی پالیسی میں یہ ساری ریکوائرمنٹس ختم کرتے ہوئے اپنے دروازے کھول دیے ہیں کہ آپ لوگ اب رشیا آئیں، رشیا میں آپ اپنا ٹیلنٹ پروو کریں، اپنی سکلز پروو کریں، بزنس کریں، چاہے آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں، آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور ہیں، ٹرین چلا سکتے ہیں، آپ اچھے کوک ہیں، آپ سنگر ہیں، کوئی آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں دنیا بھر کا، تو رشیا آپ کو اب ویلکم کر رہا ہے۔ وہ سبھی کنٹریز جہاں پہ اکانومیز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں۔ اب جو میں یہ بات بتا رہا ہوں، اس میں بیک آف دا مائنڈ آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک پاکستان کی کلیئر پکچر دکھے گی کہ اکانومی بالکل کولیپس کر چکی ہے۔ ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو آج 270 280 کے قریب کہیں جا رہا ہے ڈالر۔ بالکل جابز نہیں ہیں، بزنس لوگوں کا ختم ہو رہا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ میرے بہت سے جاننے والے جنہوں نے یہاں کینیڈا سے پاکستان میں انویسٹمنٹس کی تھیں، اب وہ تنگ ہیں، پریشان ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی انویسٹمنٹس کو نکالنا ہے۔ پراپرٹی سیل نہیں ہو رہی ہیں۔ سیدھا کام کرنے والا تو پاکستان میں اس وقت گزارا بھی نہیں کر پا رہا، 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہے۔ آپ لوگوں کے لیے تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ سچویشن ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ سبھی لوگ اپنا پورا خاندان کے ساتھ رشیا میں اب سیٹلمنٹ کر سکیں گے۔ اس میں انہوں نے صرف جو کنڈیشن رکھی ہے وہ یہ کہ آپ نے رشیا پہنچ کے رشیا کے کلچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی کلچرل ویلیوز، ان کے نارمز کا خیال رکھنا ہے آپ نے، تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، جس طرح UK نے جب اپنی امیگریشن سٹارٹ کی تھی، پاکستانی انڈینز بہت زیادہ تعداد میں UK گئے۔ اب مانچسٹر دیکھیے تو پورا پاکستانیوں سے بھرا پڑا ہے، ایسے کچھ سٹیز ہیں جو انڈین سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ پاکستانیوں نے اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کی، انڈینز نے اپنا کلچر لانے کی کوشش کی، تو گوروں کا جو اپنا لوکل کلچر تھا UK کے اپنے نیشنلز کا، وہ کہیں دب کے رہ گیا۔ پاکستانی کمیونٹیز جہاں پہ رہتی ہیں وہاں پہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اپنے پاکستانی انداز میں رہیں گے، انڈین کمیونٹیز اپنے انڈین انداز میں رہیں گی۔ تو رشیا نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمارے کلچر کو آ کے پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے، ہماری نارمز کو، ہماری ویلیوز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہاں پہ ہم جنس پرستی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لڑکے لڑکے کا ریلیشن یا لڑکی لڑکی کا ریلیشن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جو کہ آج سے 15-20 سال یا 30 سال پہلے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی اس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس چیز کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایسا ریلیشن سامنے آتا تھا، لیکن اب یہ ایک اوپن چیز ہے، اس کے اوپر ریلیز بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنے رائٹس مانگتے ہیں، اور اس کو آڑ دی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی۔ تو اس سچویشن میں زندہ رہنا ہے تو بھاگنا تو پڑے گا، اور اس وقت جو رشیا نے یہ آفر دی ہے، اس سے بیسٹ آفر تو شاید کوئی دنیا کا کنٹری نہیں دے گا، کہ نہ آپ کو جاب آفر چاہیے، نہ آئلٹس چاہیے، نہ رشین لینگویج چاہیے، نہ کوئی اور ریکوائرمنٹ رکھی ہے۔ اور مزے کی چیز کہ اس میں ویزا بھی نہیں رکھا انہوں نے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کے مائنڈ میں خیال آئے گا رشیا جا کے کریں گے کیا؟ دنیا کی طرف سے اس وقت سختیاں لگ رہی ہیں، امریکہ اپنی بہت ساری ریسٹرکشنز لگا رہا ہے رشیا پہ، رشیا سے بڑے بڑی کمپنیز، بڑے بڑے بینکس نکل چکے ہیں، اور وہ کیوں نکلے تھے؟ اس کا اگر ایک بریف سا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے کہ جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت رشیا میں جتنے بڑے برانڈز تھے دنیا کے، سب نے اپنا پیسہ نکال لیا، جتنے بینکس تھے دنیا کے انہوں نے رشیا سے اپنا پیسہ نکال لیا، اور مقصد تھا کہ رشیا کو گرا دیا جائے، اس کو ڈاؤن کر دیا جائے، اس کی اکانومی بالکل کولیپس کر جائے گی، اور وہ دنیا کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو رشیا نے وہ سارے برانڈز کے جانے کے بعد اپنی لوکل کمپنیز کو اتنا امپاور کیا، گورنمنٹ نے ان کو سہولتیں دیں، ان کے لیے ٹیکسز کی چھوٹ کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی کہ وہ ان سبھی بزنسز کو ٹیک اوور کریں۔ رشیا میں آپ کو پیزا ہٹ نہیں ملے گا، لیکن جو پیزا ہٹس کلوز ہوئے تھے وہ رشین نام سے ان کی لوکل کمپنیز نے ان سے بہتر چلانے شروع کر دیے۔ رشیا میں آپ کو KFC نہیں ملے گا، لیکن وہی ساری آؤٹ لیٹس جو KFC کی تھیں وہ رشیا کی لوکل کمپنیز نے چلانی شروع کر دی، تو اس لیے رشیا کو کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑا اس سب کے جانے کے بعد۔ اور اب جو یہ کام کیا ہے رشیا نے فرینڈز، اس کے بعد تو دنیا بھر سے ٹیلنٹ کی بھرمار ہوگی رشیا میں، اور نہ صرف جابز کرنے والے جائیں گے کیونکہ آسانیاں دی گئی ہیں، ٹیکسز کی چھوٹ مل رہی ہے، اور رشیا خود کو ایک سیف ہیون کہہ رہا ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں انٹرپرنورز بھی جائیں گے، اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بھی جائیں گے، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی جائیں گے، اور وہ وہاں جا کے بزنسز سٹارٹ کریں گے، جابز کریٹ ہوں گی، آپ لوگوں کو جابز ملیں گی، اور کامیابی کے ایک نئے رستے کھلیں گے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے لیے فرینڈز اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تعریفیں تو میں نے بہت ساری لمبی کر دی ہیں، بہت زیادہ دیر لے لی آپ کی، لیکن سمجھانا ضروری تھا تاکہ اس کی امپورٹنس آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کوئی ویزا اپلائی نہیں کرنا ہے،
کیونکہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ویزا ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے نہ آپ نے وزٹ لینا ہے، نہ کوئی جاب لینی ہے، نہ ورک ویزا لینا ہے۔ آپ اپنے ہوم کنٹری میں یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے جو سب سے قریب رشیا کی ایمبیسی یا کونسلیٹ ہے، ان کو آپ نے کوئی فیس پے نہیں کرنی، آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے ان کو، اور وہ لیٹر وایا پوسٹ بھی آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے۔ تو اس لیٹر میں آپ نے اپنی پوری کہانی بتانی ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کا کلچر کیسا ہے، کن چیزوں کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ہوم کنٹری میں یا جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، اس گورنمنٹ کی پالیسی سے آپ کو کیا کیا شکایتیں ہیں، یا پالیسیز میں کیا فرق ہے جس میں امریکی ایجنڈا داخل ہے یا امریکی ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے آپ کے کنٹری میں جو آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ چیزیں بلکہ آپ کے ریلیجیس میٹرز، آپ کے کلچرل میٹرز، آپ کے اکنامیکل میٹرز، سب کچھ آپ اس میں بتا سکتے ہیں۔ کچھ بھی جو آپ کی جینوئن کنڈیشنز ہیں، یہ یاد رکھیے کہ اپنی جینوئن کنڈیشنز، اس میں بھی اگر کہانیاں بنانی شروع کریں گے تو رشینز بھی بھاگ جائیں گے کہ یار اس قوم سے تو توبہ ہے ہماری۔ تو اس لیے آپ نے کوئی کہانی نہیں ڈالنی، اپنے جینوئن کنڈیشنز ان کو بتانی ہے، ایک ڈیٹیلڈ اپنے لیٹر دینا ہے، سبمٹ کرنا ہے یہ لیٹر رشین کونسلیٹ یا ایمبیسی میں۔ اس کے بیس پہ وہ آپ کو ایک ٹیمپریری ویزا ایشو کریں گے۔ وہ آف کورس آپ کو اس لیٹر پہ تو ویزا نہیں لگا کے دیں گے، وہ آپ سے پاسپورٹ مانگیں گے، آپ سے آپ کی فیملی کی ڈیٹیلز مانگیں گے، لیکن وہ اس کے بعد ایک کورسپونڈنس آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی ایمبیسی کے ساتھ، اور وہ آپ کو ایک اسپیشل ویزا ایشو کریں گے جو کہ ایک صرف ٹریول ویزا ہوگا۔ جس ویزا پہ آپ رشیا پہنچیں گے، رشیا میں صرف آپ کو باتوں سے ویلکم نہیں کیا جائے گا، آپ کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے گا، مینز آپ کو کوئی گھر، کوئی چھت پرووائڈ کی جائے گی، رشین گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی، ساتھ میں لیگلی آپ کو ایک TRC ٹیمپریری ریزیڈنس ٹائپ کا ایک پالیسی انہوں نے بنا دی ہے کہ آپ کو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس ملے گی جو کہ 1 سال سے 3 سال تک ہوگی۔ اس میں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو پروو کرنا ہے کہ وہ کام آپ نے کتنے اچھے سے کیا ہے، تو آپ کا ٹیمپریری ریزیڈنس موو آن کرے گا آپ کے پرماننٹ ریزیڈنس پہ، یعنی آپ کو رشیا کا PR ملے گا جو لیٹر آن آف کورس سٹیزن شپ تک بھی آپ کو لے کے جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ رشیا گورنمنٹ کا جو چھکا مارا ہوا ہے، اس سے شاید آج تو اتنا بڑا ایفیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ویڈیو آپ بھی سن کے کوئی اور ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں گے، لیکن اس کا ایفیکٹ آپ کو ضرور نظر آئے گا آنے والے کچھ ویکس یا منتھس میں، جب دنیا بھر سے لوگوں کا ایک شفٹ ہوگا، جو بھی کینیڈا، آسٹریلیا، US کی طرف لوگوں کی ایک دوڑ ہے، وہ لوگ شفٹ کریں گے خود کو رشیا کی طرف، تو ان گورنمنٹس کو بھی اپنی پالیسیز کو نرم کرنا پڑے گا، وہ گورنمنٹ بھی اپنی پالیسیز ریوائز کریں گی، اسپیشلی امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ جس طرح کینیڈا یا آسٹریلیا کی امیگریشن لینا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل ہے، لیکن رشیا نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن فارم بھی نہیں دینا، ایک لیٹر لکھنا ہے جس پہ آپ نے اپنی پرابلمز بتانی ہے، اپنے بارے میں بتانا ہے، تو آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کو نہیں مل پا رہا آج تک، جس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ خود بھی اس پہ سرچ کیجئے، پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ اگر یہ ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔